مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہاسپٹل میں جائیں، وہاں لکھا ہوتا ہے یہاں تھوکنا منع ہے، کیونکہ تھوکنے سے وبا پھیلتی ہے، بیماریاں عام ہوتی ہیں۔ ایک ہے عام انسان کا تھوکنا، اس تھوک میں وبا ہے، لیکن مالک حرد و سرا نے جو ہمیں محبوب کریم عطا کیا ہے، اس کی یہ شان و شوکت ہے، یہ کمال ہے۔ کائنات والوں کی تھوک میں وبا ہے، امام الانبیاء کی تھوک میں شفا ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا اسید اور سیدنا ابو حمید، سیدنا ابو سہل، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین روایت کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیر بداعت پر تشریف لے گئے، اس کا پانی کروا تھا، وہاں سے ڈول نکالا، ڈول میں آپ نے کولی فرمائی، کولی کر کے جب اس میں پانی ڈالا اور پانی کنویں کے اندر جب ڈال دیا گیا اور پھر اس کنویں سے پانی پیا اور ارشاد فرمایا جو بھی کوئی بیمار آئے اسے یہاں غسل دیا جائے، اسے پانی پلایا جائے، میرا رب اسے شفا عطا فرما دے گا۔ نوجوانان گرامی قدر، میری ملت کے عظیم خوبصورت ستاروں، بات قابل غور یہ ہے، اگر آج کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو ہم ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں، لیکن صحابہ کرام امام الانبیاء کے پاس آیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ مسئلہ بن گیا ہے، یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خبیب بن یوسف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میدان جنگ میں میرا بازو اتر جاتا ہے، میں کریم آقا کی بارگاہ میں آتا، یا رسول اللہ میرا من کر رہا ہے میں ابھی اور اسلام کے لیے لڑوں، میرا بازو اتر گیا۔ امام الانبیاء نے بازو کو پکڑ کر وہاں پر لوابدہن لگایا، بازو کو اس کی جگہ پہ رکھ دیا۔ حضرت سیدنا خبیب بن یوسف فرماتے ہیں واللہ میرا بازو ٹھیک ہو گیا، اور پھر میں اسی طرح جا کر جنگ میں لڑنا شروع کر دیا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کے لواب میں رب نے شفا رکھی ہے۔ سیدنا عامر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بیماری لاحق ہو گئی استسقاء کی، تو انہوں نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا کہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین سے مٹی لی اور اس میں آب دہن لگا دیا، لواب دہن لگا دیا، اور اس کے بعد قاصد کو دی، کہا جائیے جا کر عامر بن مالک کو دے دیجئے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مٹی ان کو عطا کر دی ہے، وہ موت کے کنارے پر تھے، جیسے ہی مٹی پانی میں حل کر کے ان کو عطا کر دی، میرے رب نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لواب میں اتنی شفا ہے، اتنی شفا ہے، تو اندازہ کیجئے اس رب کائنات نے جو لواب میں اتنی شفا رکھ دی ہے تو باقی زبان معطر میں کتنی شفا ہے، آپ کے الفاظ میں کتنی شفا ہے، آپ کی آواز میں کتنی شفا ہے، آپ کی زبان ترجمان حق سے جو نکل جاتا ہے میرا رب وہی کر دیتا ہے۔ آج پرفتن دور ہے، دیکھیے آج پرفتن دور میں جہاں ہزاروں لوگ ہیں لیکن امام الانبیاء کا ایک لواب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لواب دہن میں جو رب نے شفا رکھی ہے یہ کسی اور چیز میں شفا نہیں ملتی۔ آج میڈیسن لیتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، ہم کیپسول لیتے ہیں، آج ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے۔ لوگوں یاد رکھ لو، صحابہ کرام ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، صحابہ کرام حکیم کے پاس نہیں جاتے تھے، مدینہ المنورہ میں ایک حکیم آ جاتا ہے، آ کر وہاں رہنا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے کوئی تو مریض آئے گا نا،
میرے پاس میری دکان چلے گی. صبح بھی شام بھی دن رات پورا ماہ گزر گیا, ایک مریض نہیں آیا, اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود عظیم الشان شفاعت کا مرکز تھے. صحابہ کرام حکیموں کے پاس نہیں جاتے تھے بلکہ امام الانبیاء کے پاس آیا کرتے تھے. تو رب کائنات ہمیں بھی امام الانبیاء سے وہ محبت, وہ چاہت, وہ عشق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی. اے قبر اندھیری میں گھبرا